be talking about Da'watul Islam, an invitation toward Islam. Watch Faisal Kokan, Ismail Khan, Zahid Sheikh, Subaiba Subhani Wala, Amreen Sheikh, Zainab Faruqi, Fatima Munshi, and Farid Naik. I welcome all of you with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to the world of future generation. ہر سنیچر رات 7:30 بجے انڈیا میں اور شام 5 بجے سعودی عربیہ میں پیس ٹی وی اردو پر. Courage it takes to stand up for what you believe in. Courage it takes to be true and righteous. Courage it takes to dare and answer your questions, be they social, political, economic, educational, or religious. To get clear and convincing answers, test your courage and question me in Dare to Ask. Dare to Ask. اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر. قرآن پاک کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم یہ ہے کہ یتیموں کے مال کو ہڑپ نہ کیا جائے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور جو وعدہ کیا جائے اس کو پورا کیا جائے. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 34 کہ دیکھو یتیم کے مال کو ہڑپ مت کرو، اس کے قریب مت جاؤ سوائے اس طریقے کے جو بہتر ہو، جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائیں، اور کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو. قرآن پاک کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم یہ ہے کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، ناپ تول میں کمی مت کرو، ڈنڈی مت مارو. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 36 کہ جب ناپنے لگو تو بھرپور پیمانے سے ناپو اور صحیح ترازو کے ساتھ ناپو. اس کی تعلیم یہ ہے کہ انسان شراب سے اور جوا سے مکمل طور پر پرہیز کرے. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، اے مسلمانوں، سنو، شراب، جوا اور پھال نکالنے کے تیر اور تھان کی چیزیں، یہ ساری کی ساری گندی چیزیں ہیں، شیطانی چیزیں ہیں، ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 9. قرآن پاک کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، غصے کو پی لیا جائے اور لوگوں کو معاف کیا جائے. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 134 سے 36 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. پکے سچے مسلمان تو وہ ہیں، ایمان والے تو وہ ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس وقت بھی جب وہ تنگی میں ہوتے ہیں اور اس وقت بھی جب وہ خوشحالی میں ہوتے ہیں، اور وہ غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. قرآن پاک کی تعلیم بنیادی یہ ہے کہ مسلمان سود کے قریب نہ جائے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فاعذروا بحرب من اللہ ورسولہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 278 اور 279 کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو. اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو، سود لینا بند نہیں کرتے، سودی کاروبار ترک نہیں کرتے، سودی لین دین نہیں چھوڑتے ہو، تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. قرآن پاک کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کا مذاق نہ اڑائے، غیبت نہ کرے، کسی کو برے لقب سے یاد نہ کرے اور بدگمانی سے بچے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 11 اور 12 کہ اے ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے،
عورتوں کا گروہ کسی دوسرے عورتوں کے گروہ کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ ان سے بہتر ہو. ولا تلمزوا انفسکم، اپنے آپ میں عیب نہ لگاؤ. ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کو برے لقب سے مت پکارو. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد سب سے برا نام فسق ہے. قرآن پاک کی بنیادی تعلیم میں سے ایک تعلیم یہ بھی ہے اور انتہائی اہم تعلیم ہے کہ انسانی جان کی عزت کی جائے، انسانی جان کا احترام کیا جائے اور انسانی جان کا مرتبہ بڑھایا جائے. چاہے وہ ہندو ہو یا مسلم، سکھ ہو یا عیسائی، کسی کی بھی جان لینا بغیر کسی غلطی اور گناہ کے قطعاً ناجائز اور حرام ہے. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس وفساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ اس نے کسی کی جان لی ہو یا زمین میں بگاڑ یا فساد پھیلایا ہو، کسی کو مار دے تو اس نے گویا تمام لوگوں کی جان لے لی، اور اگر اس نے کسی کو بچایا، کسی نے کسی کی جان بچائی تو گویا اس نے تمام انسانوں کو بچایا. یہ وہ قرآن کی بنیادی تعلیمات ہیں جن پر عمل کرنے کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا گیا ہے. آپ گہرائی سے، سنجیدگی سے اپنے دلوں کو ٹٹولیں، اپنے حالات پر غور کریں کہ ہم قرآن پاک کی بتائی ہوئی ان تعلیمات پر کتنا عمل کرتے ہیں. ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک سے اعراض کر لیا ہے، قرآن پاک سے منہ موڑ لیا ہے، قرآن پاک سے اپنا منہ پھیر لیا ہے. آپ جانتے ہیں اعراض عربی زبان کا لفظ ہے. اعراض کے معنی منہ موڑنا، منہ پھیرنا، پیٹھ دکھانا، توجہ نہ دینا. اعراض کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ قرآن پاک کو نہ مانا جائے، اس پر ایمان نہ لایا جائے، جس سے انسان کافر ہو جاتا ہے. اور اعراض کا ایک مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کو مانتے تو ہیں، قرآن پاک پر ایمان تو ہے، لیکن اس کو پڑھا نہیں جا رہا ہے، اس کو سمجھا نہیں جا رہا ہے، اس کی تعلیمات پر عمل نہیں ہو رہا ہے، اس کے احکام و مسائل کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی جا رہی ہے. یہ ساری باتیں قرآن پاک سے منہ موڑنے کے اندر شامل ہیں. اور ہم میں سے جو بھی مسلمان جس قسم کے اعراض کا مجرم ہوگا اسی طرح کی اس کو سزا بھی ملے گی. سب سے پہلی سزا قرآن پاک سے اعراض کرنے کی، قرآن پاک سے منہ موڑنے کی اور قرآن پاک کو چھوڑنے کی یہ ہے کہ ذلت والی زندگی کے ہم شکار ہو جائیں گے، تکلیف دہ زندگی کے ہم شکار ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 124 سے 126 کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اور جو شخص میرے ذکر سے، میری کتاب سے، قرآن پاک سے اعراض کرے گا، منہ موڑ لے گا تو میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ہم قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے، نابینا اٹھائیں گے. قال رب لما حشرتنی اعمى، وہ کہے گا اے میرے رب، اے میرے پروردگار، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ وقد كنت بصیرا، میں تو آنکھوں والا تھا، میں تو دیکھتا تھا، میرے پاس بینائی تھی. قال كذلك، اللہ کی طرف سے اسی وقت جواب ملے گا تیرے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے. اتتک آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، تیرے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی تھیں، ان کی تلاوت ہوتی تھی تو ان کو بھول جاتا تھا، آج تجھ کو بھی میں نے بھلا دیا. تکلیف دہ زندگی اور تکلیف والی زندگی کیا ہے؟ تکلیف دہ زندگی سے مراد صرف فقر و فاقہ، محتاجی اور بھوک مری کی زندگی نہیں ہے، بلکہ تکلیف دہ زندگی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو دولت، ڈھیر ساری دولت ہونے کے باوجود، عہدہ، کرسی، منصب، وزارت، منسٹری اور دنیا کی ساری لذتیں اور ساری راحت کی چیزیں ہونے کے باوجود اس کا جینا دوبھر ہو جائے، اس کی زندگی سے سکون چلا جائے، اس کی زندگی سے اطمینان چلا جائے، یا ایسی بیماری ہو جائے جس سے اس کا سکون چھن جائے. تکلیف دہ زندگی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اولاد نافرمان اور نالائق ہو جائے. تکلیف دہ زندگی کا مطلب یہ بھی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان ہمیشہ جھگڑے ہوتے رہیں، شوہر بیوی پر شک کرے، بیوی شوہر پر شک کرے، دونوں میں اتنی بے اعتمادی پیدا ہو جائے
کہ گھر جنت کا نمونہ بننے کے بجائے جہنم کا نمونہ بن جائے.